أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ہم نے آپ کی طرف واضح آیات اتاری ہیں، ان کا وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فسق و فجور کے شکار ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو انہی کا کوئی گروہ اسے پھینک دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان کے پاس جب اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان حقائق کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہیں، تو ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، ایسے بن گئے جیسے کچھ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ حضرت سلیمان کے دور کے شیاطین کے جنتر منتر کو جپنے لگے، اور سلیمان نے تو کفر نہیں کیا، ان بے ایمانوں نے ان پر شرک اور جادو کا الزام لگایا، لیکن اصلاً ان شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں۔ اور بابل کی سرزمین پر ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر جو جادو کا علم تنبیہ اور اس سے تحفظ کے لیے اتارا گیا تھا، یا جادو کے توڑ کا علم اتارا گیا تھا، یہ اسے سکھا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ دونوں جادو کے بارے میں جو بتا رہے تھے تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے لیے ایک آزمائش و امتحان ہے، تم کفر مت کرنا، یعنی جادو کا استعمال مت کرنا۔ لیکن اس دور کے یہودی ان سے وہ جنتر منتر سیکھ رہے تھے جن کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق کر دیں، حالانکہ وہ بغیر اذن الہی کے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ان چیزوں کو سیکھ رہے تھے، اور یہ بھی ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، جو انہیں نقصان پہنچائے گی، نفع نہیں پہنچائے گی، اور انہیں معلوم ہے کہ جو بھی اس کے چکر میں پڑے گا اور اس کو اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بڑا بدترین سودا کیا، کاش کہ یہ اس کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے جزا کتنی بہتر ہوتی، کاش کہ یہ جانتے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، راعنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، وہ لفظ بولو جس کے غلط معنی نہ لیے جا سکیں، اور بات سنو، توجہ سے سنا کرو۔ راعنا کو یہودی ذو معنیین دوہرے معنی میں گالی کے مفہوم میں استعمال کرتے تھے، دھوکہ یہ دیتے تھے کہ عام مسلمانوں کی طرح توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ لفظ بول رہے ہیں، اور دل میں اس کے معنی وہ ہمارے چرواہے کے لیتے تھے۔ فرمایا گیا کہ ان منکروں، بدقماش اور درید دہن یہودیوں کو دردناک سزا دی جائے گی۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اہل کتاب کے کافر و تمام مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل و کرم والا ہے. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا حافظے سے نکال دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس طرح کی دوسری آیت عطا کر دیتے ہیں. کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اور مددگار نہیں؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے سوالات موسیٰ سے کیے گئے، اور وہ مطالبات کرنا چاہتے ہو جو مطالبات موسیٰ سے کیے گئے؟ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی ایمان کے بدلے کفر کی روش اختیار کرے گا وہ راستے سے بھٹک کر رہے گا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. بہت سے اہل کتاب یہودی اور عیسائی تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر حسد اور جلن ہے، جبکہ حق ان کے سامنے کھل کر آ چکا ہے. تو تم عفو درگزر اور اعراض سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. نماز صحیح طور پر ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو. تم جو بھی نیکی اور بھلائی اپنے لیے آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے. اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ان یہودیوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ جنت میں وہی جائیں گے جو یہودی ہو عیسائی ہو، جو یہودی ہو یا عیسائی. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہیے کہ اگر سچے ہو تو اپنے دلائل پیش کرو. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے گا جبکہ وہ نیکوکار ہوگا تو اس کو اپنے پروردگار کے پاس اپنا اجر ملے گا، اور ایسے لوگ بے خوف و خطر ہوں گے اور رنج و غم سے محفوظ ہوں گے.